بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف عاملہ کے بعد آج ہم پڑھیں گے افعال عاملہ۔ افعال عاملہ ہمارے پاس 6 ہے۔ فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، افعال ناقصہ ہے، افعال قلوب ہے، افعال مدح و ذم ہے، اور تعجب کی 2 فعل ہیں، فعلات تعجب۔ سب سے پہلے ہم فعل معروف جو افعال عاملہ میں سے پہلے نمبر پر ہے اس سے بحث کریں گے کہ یہ اس کا عمل کیا ہے، کس کو نصب دیتے ہیں، کس کو رفع دیتے ہیں۔ تو حروف سب سے پہلے فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم یا مذکور ہو۔ ہم صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ جس کا فاعل مذکور ہو یا معلوم ہو، مثلا خلق الانسان، تو ابھی انسان میں خلقہ یہ اللہ نے پیدا کیا لیکن اس میں اس کا فاعل ذکر نہیں ہے، یا ضرب زید، زید مارا گیا لیکن اس کا فاعل موجود نہیں ہے۔ تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ جس کا فاعل کلام میں مذکور ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جس کا فاعل کلام میں مذکور نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فعل معروف کی 2 قسمیں ہیں، جس کے فاعل کا اثر مفعول کی طرف تجاوز نہ کرے، یعنی تعدی نہ ہو، اس کا اثر تعدی نہ ہو۔ مثلا میں بیٹھا، میں سویا۔ ابھی اگر میں ایسا فعل ذکر کروں جس کا اثر میرے علاوہ دوسری چیز پر اثر انداز ہو جائے، جس طرح میں نے کھانا کھایا، تو ابھی میں فاعل ہو گیا، کھانا جو ہے یہ فعل ہے، اور جس چیز کو میں نے کھایا ہے وہ مفعول ہے۔ میں نے پانی پیا، تو اس میں 3 چیزیں آ گئی، فاعل، مفعول اور فعل۔ تو جس میں فاعل سے تجاوز کر کے مفعول کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، اور جس میں فعل کا اثر فاعل پر ہی ختم ہو جائے، مفعول کی طرف متعدی نہ ہو، تو اس کو لازم کہتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال جاء زید، تو فعل کا اثر جو ہے یہ زید تک ہے، اور یعنی آنے کا کام جو ہے یہ زید پہ مکمل ہو گیا، مفعول کی طرف اس کی کوئی احتیاج نہیں رہی۔ اور ابھی ہے شربت، ماء، تو ابھی اس میں شرب جو ہے یہ فعل ہے، اور انا ضمیر اس میں فاعل ہے، اور یہ مفعول ہے، تو اس کو متعدی کہتے ہیں۔ تو لازم وہ فعل جس کے فاعل کا اثر مفعول کی طرف تجاوز نہ کرے، اور متعدی جس کے فاعل کا اثر مفعول کی طرف تجاوز کرے۔ تو یہ ہو گیا لازم اور متعدی۔ پھر لازم اور متعدی میں دونوں میں یہ 5 چیزوں کو رفع دیتے ہیں اور 6 چیزوں کو نصب دیتے ہیں۔ یہ صرف فاعل کو رفع دیتے ہیں اور 6 چیزوں کو نصب دیتے ہیں۔ اور فعل متعدی یہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتے ہیں، لازم کے لیے مفعول بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا اثر جو ہے کس چیز پر نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے فاعل اور مفعول پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا فعل معروف جس کا فاعل کلام میں مذکور ہو یا معلوم ہو۔ لازم جس کے فاعل کا اثر مفعول کی طرف متعدی نہ ہو، اس کو لازم کہتے ہیں، اور متعدی جس کے فاعل کا اثر مفعول کی طرف تجاوز کرے، جس طرح شربت ماء، اکلت طعاما، ضربت زیدا۔ تو چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، یہ فاعل کو رفع اور چیزوں کو نصب دیتے ہیں، اور لازم کے علاوہ متعدی جو ہے یہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتے ہیں، اس کا عمل اس سے تھوڑا زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے فاعل ہے، فاعل وہ مسند الیہ جو واقع ہو
فعل تام کے بعد یا شبہ فعل کے بعد جو واقع ہو اس کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل کا آسان معنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے، فعل کے بعد ذکر ہو، اسی فعل یا کام اس سے واقع ہو یا کام اس کے ذریعے سے واقع ہو، جس طرح مثلا نام زید، تو ابھی یہ فاعل ایسا نہیں ہے کہ یہ کام اس نے کیا، بلکہ یہ کام اس سے واقع ہو گیا۔ 6 چیزیں کو یہ نسب دیتے ہیں، یہ 6 چیزیں یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل کو رفع دیتے ہیں اور ان 6 چیزوں کو یہ نسب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے مفعول مطلق، مفعول مطلق دوسری قسم ہے مفعول لہ، تیسری ہے مفعول فیہ، چوتھی ہے مفعول معہ، اور حال اور تمیز۔ نمبر 1 2 3 4 5 اور 6 یہ ہو گئے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم مفعول مطلق کے بارے میں، کہ مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ فعل کے بعد اس فعل کا مصدر ہو، ذکر ہو، فعل کے بعد اس فعل کا مصدر ذکر ہو، اور وہ یا تو تاکید کے لیے ذکر ہو، یا بیان عادت کے لیے، یا بیان نوع کے لیے۔ بیان تاکید کے لیے ذکر ہو، مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ابھی یہ تاکید کے لیے ذکر ہے۔ بیان عادت کے لیے ذکر ہو، جلست جلسۃ القاری، جلست عادت کے لیے جلستین۔ بیان نوع کے لیے یعنی 2 مرتبہ بیٹھ گیا میں، 2 جلسے میں کی۔ بیان نوع کے لیے جلست جلسۃ القاری، میں قاری کی طرح بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے بیان نوع کے لیے، اور یہ ہے فعل کے بعد اس فعل کا مصدر ان کے الفاظ سے، ان کے لفظ سے ہو، تاکید کے لیے ہو، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بیان عادت کے لیے ہو جلست جلستین، بیان نوع کے لیے ہو جلست جلسۃ القاری۔ دوسری قسم ہے مفعول لہ، مفعول لہ کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، کہ جو کام اس کی وجہ سے، یعنی اس کے لیے وہ کام واقع ہو جائے۔ مثلا یہاں پر ہے وہ مصدر جو فعل کے بعد واقع ہو، فعل کے وقوع کے سبب بیان کرنے کے لیے ذکر ہو، فعل کے وقوع کے سبب بیان کرنے کے لیے ذکر ہو۔ مثلا ضربتہ تادیبا، یہ ذکر ہے فعل کے بعد، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ فعل جو ہے، یہ جو فعل کی وقوع کے سبب بیان کرنے کے لیے تأدیباً، کہ فعل کس لیے واقع ہو گیا ہے؟ تاکہ ادب سکھائے، تو اس وجہ سے اس کو مفعول لہ کہتے ہیں، مفعول لہ یا مفعول لأجلہ۔ ضربتہ تأدیباً، یہ فعل کے بعد واقع ہو اور فعل کے وقوع کے سبب بیان کرنے کے لیے ذکر ہو۔ فعل، یہ ہے فعل، اس کے وقوع کے یہ کیوں ہوا، اس کے سبب بیان کرنے کے لیے واقع ہو، کہ ضربتہ، میں نے اس کو مارا، تأدیباً، اس کو ادب سکھانے کے لیے، تأدیباً اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ تو اس کا ضرب کا جو وقوع ہے فعل کا، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سبب اس کا ہے تأدیباً، تو اس کے لیے یہ ذکر ہے کہ اس فعل کے وقوع کا سبب بیان ہو اس میں۔ مفعول فیہ، مفعول فیہ یہ وہ اسم منصوب ہے جو
فعل کے زمانے یا مکان کے بیان کے لیے ذکر ہو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ میں کرتے ہیں اور کسی نہ کسی زمانے میں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمانے ہمارے پاس دو ہے. ایک ہے ہمارے پاس ظرف زمان جس زمانے میں کام ہوتا ہے، اور دوسری قسم ہے ظرف مکان. یہ دو ہے ہمارے پاس ظرف زمان اس کو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کام واقع ہو جائے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جس زمانے میں جس جگہ پر کام واقع ہو جائے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں. تو ظرف زمان اور ظرف مکان کے بیان کے لیے وہ اسم منصوب جو فعل کے زمانے یا مکان کے بیان کے لیے ذکر ہو بتقدیر فی اس میں مقدر ہوگا. مثلا خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو عند جو ہے یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ فعل کا وقوع یہاں پر ہے اس جگہ پر. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ظرف مکان. اور ظرف زمان مثلا جاء زید یوم الخمیس. ابھی یوم منصوب اس لیے اور یہ کام ان کا وقوع جو ہے یعنی مجیعت جو ہے زید کا یہ یوم الخمیس کو ہے. تو اس وجہ سے یہ مفعول فیہ دو قسم ظرف زمان ظرف مکان. ظرف زمان وہ ہو زمانہ جس میں کام واقع ہو، ظرف مکان وہ ہو جگہ جس جگہ میں کام واقع ہو. خذوا زینتکم عند منصوب اس لیے کہ اس میں وہ کام واقع ہو گیا ہے، وہ جگہ ہے. اور جاء زید یوم الخمیس تو یوم منصوب اس لیے کہ یہ مفعول فیہ ہے اس فعل کے لیے اور اس کو نصب دیا ہے. چوتھا قسم ہے ہمارے پاس مفعول معہ. مفعول معہ جو ہے وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو مصاحبت پر دلالت کرنے کے لیے. مصاحبت مطلب اس کے ساتھ وہ کام ہو گیا ہے. یا دوسری مثال مات زید والخمیس وطلوع الشمس. یہ ہوئے اس کی دو مثالیں. پانچواں ہمارے پاس ہے حال. یہ حال جو ہے یہ بھی منصوب ہوگا فعل معروف کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا. اور یہ حال جو ہے یہ وہ اسم ہے جو فاعل یا فعل یا فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت کو بیان کرے. مثلا میں جاء زید راکبا یا جاء رأيت زيدا راكبا یا رأيت زيدا راكبين. حال وہ اسم جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت کو بیان کرے. نمبر ایک زید یہ فاعل ہے. جاء زید زید آیا اس حالت میں کہ وہ سوار تھا. راکبا رأیت زیدا راکبا میں نے زید کو دیکھا. مفعول کی مثال زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. زید اس میں مفعول ہے اور اس مفعول کی حیت کو بیان کر رہا ہے کہ اس حال میں کہ وہ سوار تھا. رأیت زیدا
راکبین، میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ راکبین کہ ہم دونوں سوار تھے، فاعل اور مفعول دونوں سوار تھے، گھوڑے پر یا گاڑی پر، جس چیز پر ہو. تو حال وہ اسم جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت کو بیان کرے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ کبھی کبھی حال جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، جس طرح جاء زید وهو راکب. تو یہ مبتدا خبر یہ ہو گیا جملہ اور یہ ہو گیا حال، اور اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. نمبر 6 ہمارے پاس وہ اسم نکرہ جو ذات یا نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر ہو، تو اس کو بھی فعل معروف نصب دیتے ہیں. وہ اسم نکرہ مثلا ہم اشتریتو کا مثال لیتے ہیں، اشتریتو عشرین. ابھی یہ عشرین جو ہے یہ مبہم ہے کہ میں نے خریدا 20، تو ابھی 20 کے لیے یہ ممیز ہے. حال میں جو حال ہے یہ حال ذوالحال ہوتا ہے ایک، جس طرح یہ حال ہے یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے. تو اس طرح ایک ممیز ہے اور ایک تمیز ہے. تو اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک اسم نکرہ لے کے آتے ہیں تاکہ اس ابہام کو دور کیا جائے. تو اس وجہ سے وہ اسم نکرہ منصوب ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ فعل معروف کے عمل کی وجہ سے. مثلا اشتریت 20 کتابا، اس ابہام کو اس اسم نکرہ نے دور کر دیا. یا یہ تو ذات میں ابہام ہے، اور اگر نسبت میں ابہام ہو جاء طاب زید نفسا، طاب زید نفسا، یہ اس نے ابہام دور کر دیا اس نسبت میں، تاکہ طاب زید اچھا ہو گیا. کس حیثیت سے؟ نفسا، علما، مالا، جس حیثیت سے آپ بیان کریں تو وہ اسم نکرہ جو ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر ہو. تو آج ہمارا سبق ہے افعال عاملہ 6 ہے: فعل معروف، فعل مجہول، افعال ناقصہ، افعال قلوب، افعال مد حاضمہ، فعل تعجب. سب سے پہلے فعل معروف ہے جس کا فاعل مذکور ہو. لازم، جس کا لازم وہ ہے جس کا جو فاعل اور فاعل پر مکمل ہو، مفعول کی طرف اس کی حاجت نہ ہو، یا اس کے اثر جو ہے فاعل کے اثر مفعول کی طرف تجاوز نہ کرے. متعدی، جس کا فاعل کا اثر مفعول کی طرف تجاوز کرے، فاعل کو رفع اور چیزوں کو نصب دیتا ہے، یہ دونوں. اور اس میں مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے متعدی. فاعل ہوا مسند الیہ، وہ مسند الیہ ہے جو واقع ہو بعد فعل تام یا شبہ فعل کی. مثلا فاز المجتہد، فاز المجتہد، تو اس کو رفع دے دیا. 5 چیزوں کو نصب دیتے ہیں. مفعول مطلق ہے، اس میں مفعول لہو ہے، فی ہے، معہو، حال اور تمیز. مفعول مطلق فعل کے بعد اس فعل کا مصدر ہو، ذکر ہو تاکید کے لیے، بیان عدد، بیان نوع کے لیے. مفعول لہو وہ مصدر جو فعل کے وقوع کے سبب بیان کرنے کے لیے ذکر ہو. مفعول فیہ وہ اسم منصوب جو فعل کے زمانے یا مکان کے لیے بیان کے لیے ذکر ہو. تو ابھی ظرف زمان اور ظرف مکان 2 قسمیں اس کے. مفعول معہو اسم جو واو کے بعد واقع مسابقت پر دلالت کرنے کے لیے، جاء البرد والجبات، مات زید وطلوع الشمس. حال وہ اسم جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حیت بیان کرے، جاء زید راکبا، رأیت زید راکبا، مررت بزید راکبین. اور اس میں ایک حال ہوتا ہے، ایک ذوالحال ہوتا ہے. تمیز وہ اسم نکرہ جو ذات یا نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ذکر ہو. اشتریت 20 اس میں ابہام ہے تو اس وجہ سے کتابا. طاب زید، زید اچھا ہو گیا، کس حیثیت سے، کس نسبت سے؟ تو اس میں نفسا، علما، مالا، جو بھی آپ ذکر کریں تو اس ابہام کو دور کریں. اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ آج کا سبق
اور کل انشاءاللہ فعل مجہول پڑھیں گے اس کے عمل کے بارے میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.